اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورۃ الناس مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کہہ دیجئے، کل کا لفظ جو ہے گا ہمارے اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں قول، کہتے ہیں نا اس کا قول ہے، اس کا فرمان ہے، اس نے کہا ہے، جس کو ہم اس کی جمع پڑھتے ہیں اقوال زرعی کہتے ہیں ہم، کہ سنہری قول جو ہوتے ہیں لوگوں کی کہی بھی باتیں۔ تو کل کہہ دیجئے یہ ایک فعل ہے، فعل امر، جو انشاءاللہ ابھی ہم جب فعل کی تعریف پڑھیں گے تو فعل میں آگے جا کے ہم فعل امر پڑھیں گے، جس میں کسی چیز کا حکم دیا جا رہا ہوتا ہے، کوئی کمانڈمنٹ پوری کرنے کو کہا جا رہا ہوتا ہے۔ تو کل کہہ دیجیے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہیے، اعوذ میں پناہ لیتا ہوں یا میں پناہ میں آتا ہوں، برب رب کی، الناس انسانوں کے، ناس جو ہے وہ لوگوں کو اور انسانوں کو کہا جاتا ہے، جمع آئے گی۔ تو ہم سورۃ الفاتحہ پڑھ کے آئے تھے۔ سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے ہم نے خاص طور پہ دعا مانگی تھی، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھایا۔ اب سیدھا راستے پہ چلنے کے لیے ضروری ہے گا کہ ہم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے کہ ہم کس طریقے سے اللہ کے راستے میں آنے والی رکاوٹوں سے بچ سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے بھی ہمیں پناہ کس سے طلب کرنی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ سے کرنی ہوگی۔ سورۃ الفاتحہ میں اور سورۃ الناس میں کافی مماثلت ہیں گی، جو ہم ابھی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اگلی آیت ہے ملک الناس، جو بادشاہ ہے انسانوں کا، ملک، مالک یوم الدین ہمیں پڑھا تھا وہیں پہ، اور الہ الناس، جو الہ ہے، الہ کی پناہ میں آتا ہوں، الناس انسانوں کے۔ تو یہاں پہ تین جو آئے ہیں گے، تین طرح سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی گئی ہے، کہ جو رب الناس ہے، ملک الناس ہے اور الہ الناس ہے۔ اسی طرح ہم نے وہاں پہ سورۃ الفاتحہ میں پڑھا تھا رب العالمین، مالک یوم الدین، اور الہ الناس، الہ کہتے ہیں معبود کو جس کی عبادت کی جائے، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہم نے پڑھتے ہیں الرحمن الرحیم۔ تو تمام انسانوں کا الہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، خدا ہی، وہی اس برحق ہے جس کی عبادت کی جائے۔ لیکن انسان جو ہیں وہ شیطان کے بہکاوے میں آ کے، شیطان کیونکہ ہمارا دشمن ہے، تو وہ اس کے بہکاوے میں آ کر اپنے اصل خالق، مالک اور حقیقی الہ کو چھوڑ کے دوسری کی عبادت میں لگ جاتے ہیں، کیونکہ انسان کمزور ہے اور انسان کی فطرت میں شامل ہے کہ وہ کسی کے آگے جھکے، کسی سے فریاد رسی کرے، کسی کو اپنی حاجت بتائے اور اپنی کمزوری کا اظہار اس کے سامنے کر کے سجدہ ریز ہو۔ تو شیطان نے انسان کے اس فطرت کے اس اصول کو دیکھتے ہوئے انسانوں کو کئی دفعہ گمراہ کیا ہے گا اور انہیں اصل الہ سے دور کر دیا ہے گا۔ تو یہاں پہ ہم پناہ جو مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی، تو اللہ تعالیٰ کو تین طرح پکار کے کہ رب الناس، ملک الناس اور الہ الناس۔ اب کیا پناہ مانگ رہے ہیں آگے ہم؟ من شر، شر سے، من کا مطلب ہم نے پڑھا تھا سے، ہم نے ابھی من کی پوری گردان پڑھی تھی، من ہو اس سے، من ہم ان سے، تو یہاں پہ کیا ہے؟ من شر، شر سے، الوسواسل، وسوسے ڈالنے والے کے، من شر الوسواسل، کس سے پناہ میں آتے ہیں؟ وسوسے ڈالنے والے کے شر سے۔ الخناس، جو بار بار پلٹ کے آتا ہے، خناس کا مطلب ہوتا ہے پلٹ کر آنے والا۔ شیطان کی ہمیشہ دو حالتیں رہتی ہیں گی، ایک تو شیطان کیا نام ہے وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے گا، اور اگر انسان اللہ کو یاد کر لے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے گا، لیکن وہ ہمیشہ پیچھے ہٹتا ہے تو ہمیشہ کے لیے پیچھے نہیں ہٹتا، پتہ کیا ہوتا ہے؟ بار بار پلٹ کے پھر واپس آتا ہے گا، پھر وہ دیکھتا ہے ہمارا ذہن خالی ہوا ہے، ہم اللہ کے ذکر سے دور ہٹے آئیں گے ذرا سا ادھر ادھر، تو پھر وہ دوبارہ آ کے وسوسے ڈالتا ہے گا۔ اور وسوسے میں اگر وہ انسان کی کامیاب ہو جائے تو پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ انسان کی وہ جو وسوسہ ہے وہ انسان کی نیت بن جاتی ہے گی، اور اگر نیت پکی ہو جائے تو پھر انسان اس پہ عمل کرنا شروع ہو جاتا ہے، اور بعض وقت اگر عمل مضبوط ہو جائے تو انسان پھر شیطان کا ایک ایجنٹ بھی بن جاتا ہے گا۔ تو شیطان جو ہے وہ مرتے دم تک اس جد و جہد میں لگا ہوا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح ہمیں جہنم تک پہنچائے، جہنم میں لے جائے۔